بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ماسکو پر ڈرون حملہ ناکام، یوکرین کے تمام ڈرون طیارے تباہ۔ بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ رضوانہ پر تشدد کا مریم اورنگزیب کا منافقانہ بیان۔ روس نیٹو کے ساتھ فوجی جھڑپ کے لیے تیار ہے، روسی صدر پوٹن۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر سفارتکاری سب سے اچھا راستہ، امریکہ۔ چینی نائب وزیر اعظم کی سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریب میں شرکت۔ اسرائیل میں اپوزیشن فوجی رضاکار اور جوہری سائنسدان احتجاج میں شریک۔ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دونوں بھائیوں کے مابین نا اتفاقی چاہتی ہے۔ میں نے لوٹا بن کر جس پارٹی کے ساتھ وقت گزارا، کچھ نہ کچھ ڈیلیور ضرور کیا، چودھری سرور۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں دھماکوں کی بھیانک آوازیں سنی گئی ہیں اور پھر بتایا گیا کہ یہ دھماکے 2 حملہ آور ڈرون طیاروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے ہوئے تھے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 3:45 پر ماسکو کے آسمان میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس کے کچھ منٹ بعد بتایا گیا کہ ایئر ڈیفنس نے روس کے دارالحکومت پر ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ خبر میں بتایا گیا کہ ماسکو پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے ڈرون طیاروں کو شہر کے مغربی حصے میں تباہ کر دیا گیا۔ روس کی آرمی کا کہنا ہے کہ دشمن کے ایک ڈرون طیارے کو ماسکو کے نواحی علاقے میں مار گرایا گیا، جبکہ 2 دیگر ڈرون طیاروں کو الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور وہ ماسکو سٹی کی غیر رہائشی عمارت پر گر کر تباہ ہو گئے۔ ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور کسی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا ہے، صرف 2 عمارتوں کے باہری حصے کو معمولی سا نقصان پہنچا ہے۔ اس ڈرون حملے کے بعد ماسکو کے ہوائی اڈے پر پروازیں روک دی گئیں، جو چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ شروع کر دی گئیں۔ گزشتہ مہینوں میں یوکرین کی جانب سے ماسکو پر دوستوں کئی ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں حزب مخالف کی جماعتوں کے سپورٹرز کا مہنگائی کی بنیاد پر حکومت کے خلاف پرتشدد احتجاج، جلاؤ، گھیراؤ اور پولیس سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں برسا دیں۔ لوگوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو جواز بناتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دوستوں شروع کر رکھا ہے۔ وہ عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے مستعفی ہونے اور ایک عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے حکومت کے خلاف پرتشدد احتجاج کرتے ہوئے متعدد بسوں اور پیٹرول پمپوں کو نذر آتش کر دیا۔ بنگلہ دیش میں آئندہ برس عام انتخاب ہونے والے ہیں۔ BNP کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں اور اگلے انتخابات غیر جانبدار عبوری حکومت کے تحت ہوں۔ خالدہ ضیاء بدعنوانی کے الزام میں دوستوں 2018 سے جیل میں ہیں۔ انہوں نے حالیہ مہینوں میں کئی احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں، جن میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ BNP نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز پولیس کی جانب سے چلائی گئی ربڑ کی گولیوں سے اس کے درجنوں کارکنان زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ جھڑپوں میں 20 افسران زخمی ہوئے ہیں۔ جھڑپوں کے دوران پولیس نے کم از کم 90 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان کے علاوہ BNP کے 2 سینئر رہنماؤں کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، جنہیں بعد ازاں رہا کر دیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے ایک منافقانہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ 14 سالہ گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رضوانہ کو انصاف دینے کی بجائے ملزمان کو ضمانتیں ملنا افسوسناک اور لمحہ فکریہ ہے۔
مریم نے کہا کہ مظلوم بیٹی کو بلا تاخیر انصاف دیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ دوستو، ان سے کوئی پوچھے کہ جب پی ٹی آئی کے کسی رکن کو رہائی ملتی ہے تو یہ فوراً اس کو دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں، کیا رضوانہ کے ملزم ایسے دوبارہ گرفتار نہیں ہو سکتے؟ ایسا منافقانہ بیان دینے کی بجائے ان کو دوبارہ گرفتار کریں۔ بہرحال دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو واقعہ کا نوٹس لے کر رضوانہ کو انصاف دلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ مریم اورنگزیب نے منافقانہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر ممکن کردار ادا کرے گی تاکہ جرم کرنے والے قانون کے مطابق سزا پائیں۔ کوئی بھی معاشرہ ایسا ظلم کرنے والے عناصر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رضوانہ کو اس حال میں پہنچانے والوں کو قانون کے مطابق سخت سزا ملنی چاہیے۔ واقعہ بچوں سے مشقت اور ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کی انتہائی قابل شرم اور قابل مذمت مثال ہے۔ پوری قوم رضوانہ کی صحت یابی کی دعا کرے۔ اس بچی کو انصاف دینا عدلیہ کی ساکھ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ روس کے صدر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ روس نیٹو کے ساتھ فوجی جھڑپ سمیت ہر جھڑپ کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ ہم ہمیشہ ہر سچویشن کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی کشیدگی اور جھڑپ نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مرتبہ امریکی فریق کے کہنے پر فوجی تصادم کو روکنے کے لیے ایک خصوصی میکانزم قائم کیا تھا، اور اس سلسلے میں ہمارے خاص شعبوں کے سربراہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کیا، اور ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ہر بحرانی صورتحال کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کریں۔ روس کے صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی فوجی تصادم نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہو تو بھی ہم نہیں چاہتے، تاہم ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں سفارتکاری سب سے اچھا راستہ ہے۔ امریکہ کی سابق ایٹمی مذاکرات کارنڈی شرمن، جو اینٹونی بلنکن کی معاون بھی رہ چکی ہیں، جبکہ انہوں نے باراک اوباما کے دور میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی مذاکرات میں امریکی وفد کی سربراہی بھی کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ایرانی ہم منصب مختلف موضوعات کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور ایٹمی معاملے پر مذاکرات کے دوران وہ شام جیسے امور پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ تو کیا اب بھی اس طرح کے مذاکرات کا امکان ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات چیت کچھ ملکوں کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بے حد نچلی سطح پر ہیں، لیکن اب بھی اس ملک میں ہمارا سفارتخانہ ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں چائنا کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات بے حد پیچیدہ ہیں۔ چینی نائب وزیر اعظم سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر حکومت پاکستان کی جانب سے ہونے والی خصوصی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ اس تقریب میں سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والی چینی کمپنیوں کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم شام 7 بجے خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد کی نور خان بیس پہنچے تھے۔ معزز مہمان کی آمد کے موقع پر اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں اور عمارات کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین حکومت سے متنازع بل واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اپوزیشن جماعتیں، اسرائیلی فوجی رضاکار اور جوہری سائنسدان بھی احتجاج میں شامل ہیں۔ اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے متنازع حکومتی بل کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے 24 جولائی کو عدالتی اصلاحات کا متنازع بل منظور کیا تھا، جس کے خلاف اپیلوں کی سماعت ستمبر اسرائیلی سپریم کورٹ میں ہوگی۔ متنازع بل کی منظوری سے حکومت کے غیر معقول فیصلوں کو کالعدم کرنے کے لیے عدالتی اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم قبول کرے گی یا نہیں، یہ تو دوستو وقت ہی بتائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ
دونوں بھائیوں کے مابین نا اتفاقی کو پسند کرتی ہے، اور چھوٹا بھائی اپنی لچک اور درگزر پر مبنی فطرت کے باعث اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہے۔ تاہم پارٹی کارکنان سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کے سر پر الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے جس میں بہت سے سیاستدان کٹ پتلیوں کے طور پر نمودار ہوتے ہیں، جنہیں کبھی کبھار مصنوعی ذہانت کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے اور پھر ناکارہ چیزوں کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کٹ پتلیوں کی تیاری کا یہ دھندا اب بھی جاری ہے۔ کٹ پتلیوں کی تیاری کو کنٹرول کرنے والے بارہا امریکی ہنری کسنجر کی اس بات کو درست ثابت کرتے ہیں کہ غیر قانونی کام ہم فوراً کر لیتے ہیں، غیر آئینی کام کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں ملک گیر مقبول سیاست کا دور عمل ختم ہو چکا ہے۔ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے ماضی میں تمام صوبوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے کہ آسانی سے قابو کی جا سکیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 2018 کی انتخابی مشق کا مقصد عمران خان اور ان کی پارٹی کو قومی سطح کی قوت کے طور پر ابھارنا نہیں تھا، مقصد نواز شریف کو نیچے گرانا تھا۔ نواز شریف کے سیاسی مخالفین سے بھی بہت سے لوگ سرِ عام اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں نواز شریف یہ ثابت کرنے کے لیے ایک آخری ناکام موقع حاصل کرنا چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بلا وجہ زیادتی کی گئی تھی۔ انہوں نے طبی مسائل کے باعث سیاست سے رخصت لے کر ملک چھوڑ دیا تھا اور سیاست اپنی بیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے ضمنی انتخابات کے دوران نہایت جوش و خروش سے پارٹی کی قیادت کی، لیکن بری طرح ناکام ہوئی۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کا جھگڑا منظر عام پر آیا تو بھی نواز شریف لندن میں جمے رہے۔ انہوں نے تب بھی پاکستان واپس آنے میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی۔ اس کے بعد جب ان کے بھائی کو پی ڈی ایم اتحاد کے تحت قائم ہونے والی حکومت میں وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا، تب بھی وہ واپس نہیں آئے۔ عام خیال یہی ہے کہ نواز شریف کو تب واپس آنا چاہیے جب انتخابات میں چند ہی ہفتے رہ گئے ہوں، تاکہ انہیں بے رحم میڈیا کا کم سے کم سامنا کرنا پڑے۔ نواز شریف کی خام خیالی ہے کہ عدالتی مقدمات سے انہیں بریت مل جائے گی اور یوں انہیں باعزت واپسی کی اجازت مل سکے گی۔ لیکن دوستو، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان کی واپسی کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کو دوبارہ سے وزیر اعظم منتخب کروا سکیں، یا وہ خود وزیر اعظم بننا چاہیں گے؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں بھائیوں کے مابین نا اتفاقی کو پسند کرتی ہے، اور چھوٹا بھائی اپنی لچک اور درگزر پر منحصر فطرت کے باعث اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہے۔ عمران خان کے ہاتھوں گورنری کے مزے لینے والے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں، پی ٹی آئی قیادت بات مانتی تو صورتحال بہتر ہو جاتی۔ معاشی طور پر پاکستان بدترین حالات سے گزر رہا ہے، ہم قرض لے کر قرض واپس کرتے ہیں، پاکستانیوں کو بھکاری بنا دیا گیا ہے۔ کرپشن کینسر بن چکا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ کرپشن بڑھ رہی ہے، لوٹ کو سوٹ کر کے پاکستان سے کرپشن کا پیسہ باہر جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری افسران 10 ترکنال کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں اور ہزاروں سرکاری گاڑیاں پروٹوکول کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی 30 ارب ڈالر پاکستان زر مبادلہ بھیجتے ہیں، کوئی بھی حکومت اوورسیز کے مسائل حل نہیں کر رہی، عمران خان بات مانتے تو صورتحال بہتر ہوتی۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ میں نے لوٹا بن کر جتنا وقت جس پارٹی کے ساتھ گزارا، کچھ نہ کچھ ڈلیور ضرور کیا۔ برطانیہ میں ایک خاتون ایک ہی جگہ پر تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑی گئی اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا، لیکن جب جج کو اس کی ملازمت کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے فوراً باعزت بری کر دیا گیا۔
اس کے باوجود بھی کہ وہ مسلسل 5ویں بار ایک ہی کیمرے میں اوور سپیڈنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی، جج نے اسے باعزت بری کر دیا۔ 35 سالہ ہیلے میکڈونلڈ نامی خاتون پیشے کے اعتبار سے نرس تھی اور ان دنوں ایک ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں وینٹی لیٹر پر موجود کورونا کے مریضوں کی نگہداشت پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ تاہم جب جج کو معلوم ہوا کہ وہ وینٹی لیٹر پر موجود کورونا کے مریضوں کی نگہداشت پر مامور ہے اور اسی وجہ سے وہ قانون توڑتی رہی ہے، جج نے خاتون کو فوری طور پر باعزت بری کر دیا۔ جج نے ریمارکس میں کہا کہ اگر اس خاتون پر گاڑی چلانے کی پابندی عائد کی جائے گی تو یہ اس پر اضافی بوجھ ہوگا۔ وہ پہلے ہی ہاسپٹل میں انتہائی اہم ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ بھارت کے سرکاری ہاسپٹل میں 5 روپے کی رسید نہ بنوانے والا مریض ہاسپٹل کے دروازے پر زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا۔ مدھیہ پردیش کے سرکاری ہاسپٹل میں مریض کی اہلیہ 5 روپے کی رسید بنوانے کے لیے کھلے پیسے لینے کے لیے ماری ماری پھرتی رہی اور شوہر کو ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مریض نے جان دے دی۔ اہلیہ کا کہنا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی کوئی مدد کو نہ آیا اور درخواستوں پر کان نہ دھرے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد آخر کار ایک شخص نے ان کی مدد کی۔ اہلیہ نے مزید بتایا کہ ہاسپٹل میں داخلے کے لیے میں رسید لینے گئی، لیکن میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے اور میں کھلے پیسے لینے گئی اور اپنے شوہر کو نیچے چھوڑ دیا۔ اہلیہ نے کہا کہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر گئی تو کہا گیا کہ پرچی کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی سانس لے رہا ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کی بیوی کی کسی نے نہیں سنی اور 1 گھنٹے تک وہ اپنے شوہر کی باڈی کے پاس روتی رہی۔ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو صارفین نے شدید غصے کا اظہار کیا اور مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔